الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، احباب جماعت، آج ہر شخص دنیا میں کسی چیز کی تلاش میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. کوئی شخص جس کی طلب صرف دنیا کا مال رہ گیا ہے، اور کوئی شخص جس کی طلب صرف اپنی خوشی اور اپنے خاندان کی خوشی رہ گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل کو سکون چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. ہم سب مجھ سمیت جو بھی شخص باہر اس دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، اس عام اور دنیا میں چلتا پھرتا ہے، وہ سب سے زیادہ جو چیز کا متلاشی ہوتا ہے وہ ہے سکون قلب. اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک دلوں کا سکون اور اطمینان قلب صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ذکر اللہ کے ذکر سے زیادہ کسی شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ جو شخص وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے جو شخص مرتے وقت یا جس شخص کی عام زندگی میں ہر اعمال میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ وہ اذکار ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی فضیلت بیان کی ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں یہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ابن آدم میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو. یہی ذکر جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہے. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نمبر 2 لا حول ولا قوة الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کی فضیلت میں حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کنز من کنوز الجنہ کہا، یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. ایک اور حدیث میں ابواب من باب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا گیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ والاذکار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی کریم
اگر کسی اعمال کیے ہیں کچھ ایسا گناہ اس سے ہو گیا ہے نا تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر کا بیٹ کرتا رہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، شک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعت کی تعریفیں کرتا رہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ دلوں کا سکون ملتا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ انسان کی نجات کا سبب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بنتا ہے، اور انسان کی کامیابی کا سبب اس کے عام اعمال میں، اس کی عام زندگی میں جو برکتیں آتی ہیں، جو خوشیاں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہیں۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے کسی کے پاس جانا نہ پڑے اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ دیہاتی کیا ہے، پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی یہ تو جو آپ نے مجھے اس بات بتائی یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا قل اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی۔ وہ دیہاتی پھر گیا، دن آیا واپس، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو اس بات بتائی اس میں اللہم ارزقنی کہ اللہ مجھے رزق دے، اللہم ارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یہ تو وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد فعلت، میں نے کر لیا۔ تم کہو گے اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے کر دیا قد فعلت، میں نے تجھے رزق دے دیا۔ اللہم ارحمنی اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ کہیں گے قد فعلت میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ یعنی ذکر کی اس قدر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نا جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی کے لیے ویسے ہو جاتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے دل سے یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل سے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے ایک مجلس میں یاد کرتا ہے، ایک محفل میں یاد کرتا ہے، میں اسے برکت فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے ایک ہاتھ کی دور سے یاد کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنے ہاتھ ملا دیتا ہوں، میں اس کو اور اس کے قریب سے یاد کر دیتا ہوں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی ذکر کرنے والا مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل العبادۃ الحمدللہ، یعنی سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ الحمدللہ سے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک نظر ڈالیں کہ ہم اپنے اعمال میں ہم چلتے پھرتے، جب ہم کاروباری صورتحال میں ہوتے ہیں، جب ہم عام فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی عام لغت گفتگو میں وہاں ہوتے ہیں، کیا ہم اللہ